تو لفظ دیوبندی جب بولا جاتا ہے تو یہاں یہ دیوبند کے رہنے والے مراد نہیں ہے، کیونکہ کسی علاقے کے رہنے والے کو جیسے بولتے ہیں اعظم گڑھی، بستوی، بستی کے رہنے والے بستوی کہلاتے ہیں، تو ایسے ہی دیوبند کے رہنے والے کو بھی دیوبندی کہتے ہیں، تو یہاں وہ دیوبندی مراد ہے۔ دیوبندی جب بولا جاتا ہے تو یہ عقیدے اور مکتب فکر کے اعتبار سے، کیونکہ دیوبندی جو مکتب فکر ہے وہ بالکل ہو بہو محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو عرب کی سرزمین پر جنہوں نے بہت بڑا فتنہ، جس نے بہت بڑا فتنہ اٹھایا، محمد بن عبد الوہاب نجدی، نجد کا پیدا ہوا وہ شخص تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ بہت مختصر انداز میں بہت جامع بات عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس پوری جماعت کو وہابی کہا گیا، حالانکہ وہاب اللہ کا نام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہاب اللہ کا نام ہے، یا ان کو وہابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا وہابی جب بولا جاتا ہے تو وہ شخص جس نے کتاب لکھی کتاب التوحید اور اس میں کھل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی، اور اسی کا ٹرانسلیشن، اسی کا ترجمہ ہندوستان کی سرزمین پر اسماعیل دہلوی نے کیا، جس کا نام ہے تقویت الایمان۔ یہ کتاب آج بھی پرنٹ ہے، چھپی ہوئی ہے، موجود ہے۔ تو وہ کتاب التوحید جو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا تھا، اسی کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا، تقویت الایمان۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی جگہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کسی ایک عام انسان کا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کریم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر تفصیل کے لیے چاہیے تو آگے بیٹھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری رات ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی گستاخی کی، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ کہا جس سے توہین ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو اس سے وہ شخص مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کی روشنی میں کافر ہے، مرتد ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو شخص کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ خود ہی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جو بھی اگر دیوبندی ہے یا وہابی ہے، جو ان عقائد کو مانتا ہے جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد ہیں، آج کل اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم ان کو نہیں مانتے، تو پھر نام چینج کر دو بھائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان کے عقیدوں کو نہیں مانتے، تو پھر نام چینج کر لو، اپنی جماعت چینج کر لو، اس لیے کہ نام پڑ گیا ہے دیوبندی، گستاخ رسول کا نام دیوبندی ہے، توہین رسول کا ارتکاب کرنے والے کو وہابی کہا گیا ہے۔ لہذا تم اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کہہ رہے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ہم ان عقیدوں کو نہیں مانتے، یہ تقیہ ہے، یہ جھوٹا دکھاوا ہے۔ لہذا اگر کوئی ہے دیوبندی، وہ کھل کر کے کہے کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور وہ عقیدے جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، تب تو وہ سنی صحیح عقیدہ مانے جا سکتے ہیں۔ اور ایسا عالم دین جس کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین یا گستاخی کا ہے، تو وہ عالم ہی نہیں ہے، وہ بلکہ ظالم ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں درست ہے۔ اس کی ایک دلیل میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں ایک صاحب کی شکایت یہ آئی، ایک صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ابتدا میں نماز مت پڑھو، انہیں امام مت بناؤ۔ تو جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے سے روکا ہے، تو ان کو بڑی تشویش ہوئی، تو پوچھا انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خانہ کعبہ کی تعظیم کرنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ امام کیسے ہے؟ خانہ کعبہ کی تعظیم، احترام، رسپیکٹ، اس کی طرف رک کر کے تھوک نہیں سکتے، جیسے آپ قبلے کی طرف رک کر کے تھوک نہیں سکتے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کہیں چاہے چل رہے ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، تھوکنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ادھر قبلہ رخ ہے تو ادھر رک کر کے تھوکنا حرام ہے، گناہ ہے، منع ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ اگر تھوکنا ہے، یہاں تک کہ جیسے قبلہ رخ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایسا منہ کر کے نہیں تھوکنا ہے، نیچے کر کے۔ تو قبلہ رخ تھوکنا یہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اس کے پیچھے حضور نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو خانہ کعبہ سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، تو حضور کی جو تعظیم نہ کرے اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہوگی؟
اور ان کے نزدیک تعظیم رسول معاذاللہ شرک ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تعظیم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک لکھا ہے. تو آپ بتائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ایسا مذہب مذہبی نہیں ہے اس پر لعنت ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہا گیا. لہذا کسی دیوبندی عالم کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، حرمین شریفین کا ہو، کہیں بھی ہو. عقیدہ اگر وہابی عقیدہ ہے تو اس کے پیچھے نماز بالکل ہی جائز درست نہیں، اور جان بوجھ کر پڑھنے والا گنہگار ہوگا. اس لیے کہ اس کے پیچھے جب نماز درست نہیں ہے تو جان بوجھ کر کے اس کے پیچھے پڑھنا یہ حرام ہے، گناہ ہے، یعنی گویا نماز کی وہ توہین کر رہا ہے. اس لیے اس کے پیچھے نماز بالکل درست نہیں. یہ سوال چونکہ بہت معرکۃ الآراء ہے، بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے تھوڑا سا میں نے زیادہ بول دیا. شادی میں دوسرا سوال ہے ہلدی مہندی رکھنا کیسا؟ شادی کے موقع پر یہ ہلدی مہندی کی محفل عام طور پر ایک رواج بن گیا ہے، حالانکہ یہ شرعاً اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. ہلدی مہندی کا کہیں شریعت میں اس کا کوئی جواز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ کرتے چلے آئے، لیکن اب جو حالات ہیں، اب جو رواج ہے، یہ کچھ حد سے تجاوز کر چکے ہیں. اس میں اسراف بھی ہے اور فضول خرچی بھی ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہی چاہیے. یہ جو آج کل کا جو طریقہ ہے، ہلدی خوب بنائی گئی اور خوب سب کو لگا رہے ہیں، یہ ہلدی کھیل رہے ہیں جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ہولی کھیل رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ ہلدی ایک کام کی چیز ہے، یعنی کھانے میں استعمال کرنے والی چیز ہے، اس کو اس طرح سے پھینکنے کے لیے تو یہ اسراف ہے. اسراف ہے تو یہ ہلدی کھیلنا سخت حرام ہے، کیونکہ اسراف ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو یہ فضول خرچی تو ہو رہی. ہلدی لگانے کی کس کو اجازت ہے؟ جس کا نکاح ہو رہا ہے، اگر اس کے بدن پہ اس کو وہ خود لگا لے یا اس کے بھائی کوئی لگا لے تو یہ درست ہے، کیونکہ اس کی شادی ہو رہی. تو شادی کی ایک پہچان کے لیے اس دلہا کو ہلدی لگانا یہ درست. باقی سب جو کھیل رہے ہیں یہ سب بالکل ناجائز ہے. یہ ہلدی والا سسٹم بند کر دیا جائے، شریعت میں بالکل ہی یہ درست نہیں ہے. اور ہلدی لگانے کی اجازت صرف دلہا کو، جس کی شادی ہو رہی ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ ہلدی لگا سکتا ہے، کیونکہ اس سے چہرہ نکھر جائے یا اس کا بس اتنا ہی. اچھا، اس میں ایک اور قباحت بھی ہے کہ بہت سارے جب دلہا کو ہلدی لگاتے ہیں اس میں گھر کی عورتیں بھی آ کر کے لگاتی ہیں. یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. مرد کو عورت ہاتھ لگائے یہ حرام ہے، غیر مرد کو ہاتھ لگانا ہی اس کے لیے حرام ہے. یہ ہلدی لگانا کہاں سے جائے؟ ہاں، اگر ماں اپنے بیٹے کو محبت میں اس کے چہرے پہ لگا رہی، ماں لگا سکتی ہے، بہن ہے لگا سکتی ہے، اور بہن بھی جو حقیقی بہن ہے. باقی جو دوسری بہنیں، کزن بہنیں ہیں، ماموزاد بہن ہے، چچازاد بہن ہے، وہ بھی غیر محرم ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے. لہٰذا یہ بھی مسئلہ عام کر دیا جائے کہ جو شادی کے موقع پہ دلہا کو مہندی ہلدی لگاتے ہیں تو اس میں بہت ساری عورتیں بھی لگاتے ہیں اور مرد عورتوں کو لگا رہے ہیں. یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل اس سے پرہیز کریں. اگر دلہا کو خوشی کے موقع پہ اگر صرف اس کی ماں لگائے یا وہ خود لگا لے، دوسروں کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے اور پاؤڈر وغیرہ لگاتے ہیں، کریم لگا رہے ہیں، ویسے ہلدی لگا لے، بس ہو گیا. یہ کھیلنا اور یہ اتنا سب اہتمام کرنا، یہ سب بالکل درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے. ہاں، مہندی کی رسم یہ صرف اور صرف دلہن کے لیے، دلہا کے لیے مہندی نہیں ہے. دلہا لڑکا ہے تو مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، کیونکہ مہندی جو ہے وہ زینت کے لیے، اور زینت مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے. تو عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں. تو اب دلہن کو مہندی لگانے کے لیے باضابطہ ایک خاص محفل ہوتی ہے. تو اگر اس میں بلا وجہ کے گانے وغیرہ نہ ہو، صرف اور صرف گھر کی چند عورتیں مل کر کے یا وہ اس کی سہیلیاں مل کر کے اگر اس کو مہندی لگا رہی تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں بھی بلا وجہ پوری رات جاگنا اور نماز ہونے کے باوجود بھی نمازیں چھوڑ دینا، نمازیں قضا کرنا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ ہے. شادیوں کے موقع پہ یہ سب بہت ساری فضول واہیات ہمارے قوم میں آ گئی ہیں، جو کہ غیر مذہب کی چیزیں تھیں جو ہمارے مذہب میں آ گئی. لیکن یہاں بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں، اب تو مہندی سے بڑھ کر کے اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بیوٹی پارلر ہی سب کچھ ہو گیا. شہروں میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ دلہن کو جس دن نکاح، رات میں نکاح ہے تو صبح بیوٹی پارلر بھیج دیا جاتا ہے، دن بھر وہ بیوٹی پارلر میں ہے.
माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो उस जगह जाना ही हराम था, लेकिन ऐसी खुशी के मौके पे, एक सुन्नत रसूलुल्लाह की अदायगी के मौके पे उसको ऐसी जगह पहुंचाया गया है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाँ तो अल्लाह की पनाह क्या क्या होता है, अब उसको मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ नाजायज़ और हराम चीज़ें होती हैं जो कि हम तक बात पहुँची है, मैंने तहकीक किया, लिहाजा उससे भी परहेज़ करना चाहिए। दुल्हन को घर में मेहंदी लगाएं या उपटन लगाएं, जो उसकी खूबसूरती की चीज़ें हैं, जो उसकी जीनत की चीज़ें हैं, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर में उसको थोप करके लाते हैं। इस तरह से ऐसा लगता है कि कभी कभी माज़अल्लाह देख करके ऐसा लगता है कि कोई भूत आ गई। ये सब इसराफ में है, फजूल खर्ची है। अभी चंद दिन पहले एक साहब ने मुझे बताया कि ब्यूटी पार्लर में वहाँ मामूली बात नहीं है, वहाँ दिन भर का यानी 50,000 1-1 लाख पे पूरा तय होता है, बताइए। और फिर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है और हमें मदरसे में देने के लिए पैसा नहीं है। ये नाजायज फजूल खर्चियों में 50-50 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए, वो भी ब्यूटी पार्लर में दे रहे हैं। क्या मिल रहा है इससे? अल्लाह की रजा मिल रही है, हुजूर की रजा मिल रही है। ये नाजायज और हराम है। हमारी माँ और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा इन तमाम चीजों से परहेज करें अल्लाह के वास्ते। और याद रखिए कि जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उसी वजह से आज हमारी बहुत सारी बच्चियां तलाक होकर के घर में आके बैठी। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अभी चंद दिनों पहले मैंने बहुत गुस्से में तकरीर किया था, एक हमारे बड़े पहचान के थे, उन्होंने 80 लाख रुपए खर्च किया था अपनी एक बेटी की शादी में। 80 लाख रुपए खर्च किया। मुझे बड़ा अफसोस है, इतनी फजूल खर्ची। 80 दिन भी वो लड़की घर पे नहीं, ससुराल में नहीं रही, तलाक होकर के घर पे आ गई। वजह क्या है? माँ बाप इतनी मेहनत से तलाश करते हैं रिश्ता और लाखों रुपए खर्च करके अपनी बच्ची को ब्याह करते हैं। उसके बाद चंद दिनों के बाद पता चलता है कि तलाक हो गई है और घर में आके बैठी। कितने हजारों केस हमारे पास मौजूद हैं। आजकल की बच्चियां घर में आके बैठी हैं, वहां घर में टॉर्चर कर रहे हैं, घर में परेशानी है। पहले तो इतनी तलाक नहीं होती थी, न कभी खुला की बात आती थी, न तलाक की बात आती। आज आए दिन निकाह हुआ, 2 महीने नहीं गुजरे तलाक की बात आ रही। मैंने जहां तक तहकीक किया है, तलाश किया, अक्सर वजह यही है कि आज दुल्हनों को नमाज और अल्लाह की इबादत का तस्वर नहीं दिया जा रहा है, ब्यूटी पार्लर का तस्वर दिया जा रहा है। तो ये शैतान को लेकर के जिस घर में जाएगी, वहां तो शैतान तो होली खेलेगा, शैतान उनके साथ खूब खेलेगा और वहां इख्तलाफ पैदा करेगा। इसलिए उनको चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जरा दीनदार बन करके, परहेजगार बन करके जाएं। जहां उनके कदम जाएंगे वहां बरकतें होंगी और वहां उनके लिए रहमतें आएंगी। तो वहां तलाक की नौबत नहीं आएगी, वहां घर पूरा सुकून की जन्नत बन जाएगा। इंशाअल्लाह इस मौके पे, किसी मौके पे मौका मिला तो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। लिहाजा शादी ब्याह में ये हल्दी मेहंदी की जो भी रस्में हैं उसको जवाज की हद तक ही रखें और जो चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं, फजूल खर्चियों में हैं, उन सबको छोड़ दें। इसी में आफियत है, इसी में बरकत है। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे माहौल है, रिवाज है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या शादी, हमेशा तो शादी होती नहीं है, एक बार शादी होती है। इसका मतलब कि आप अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी के लिए इतना कर लेंगे शादी में और फिर बाद में उम्मीद रखते हैं दोनों जोड़े सलामत रहें, इनका जोड़ा अच्छा रहे, यही दुआ करना चाहते हैं। अल्लाह को नाराज करके जो दुआएं करेंगे वो दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। हराम चीजों को अपना करके जो दुआएं करेंगे उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसलिए आज अपनी माँ बहनों से मैं बहुत ज्यादा अदब के साथ, माजरत के साथ अपील करना चाहता हूं कि इन तमाम हराम चीजों से बचो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो और अपनी बच्चियों को अच्छी तरबियत दो और अच्छे घर पहुंचाओ। इंशाअल्लाह कभी वो दुखी नहीं होंगे, बल्कि वो जहां जाएंगे उनको सुख मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को सुख अता फरमाए और अच्छा रिश्ता अता फरमाए। अब एक सवाल है, अगर कोई बदमज़हब के पीछे नमाज पढ़ लिया तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? ये तो बदमज़हब से मुराद वही जो जिसका अकीदा गड़बड़ है, ख़राब है, गुमराह है, बददीन है, बदमज़हब है, वहाबी देवबंदी, उसके पीछे अगर किसी ने नमाज पढ़ लिया, जानबूझ करके अगर पढ़ लिया तो गुनहगार है, तब भी निकाह नहीं टूटता है। अलबत्ता गुनहगार है, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे और आइंदा उससे परहेज़ करे, बिल्कुल ना करे। एक सवाल है, मस्जिद में फ़ोन पर बात करना या व्हाट्सएप वगैरह से चैटिंग करना कैसा है, इसका क्या हुक्म है? मस्जिद अल्लाह का घर है
یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لہذا دنیاوی باتیں کرنا اس میں سخت حرام ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، چاہے فون سے بات کریں یا آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں فقہا فرماتے ہیں کہ دنیاوی باتیں مسجد میں کرنے سے 40 سال کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، 40 سال کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مائنس میں چلے جاتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہ کریں۔ دین کی کوئی بات ہے، جیسے مسئلہ شرعیہ ہے، کسی سے دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ہی بات، ورنہ بلا وجہ دنیاوی بات بالکل نہ کریں۔ اور واٹس ایپ وغیرہ یا موبائل استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اور فون پہ بات بھی اگر کرنا ہے، فون آ گیا تو مسجد سے باہر آ کر کے آپ بات کریں، جیسے وضو خانہ ہے اس طرف آ کر کے بات کر سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر فون سے بات ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ایک سوال یہ ہے، کیا بد مذہب کا ذبح کیا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ذبیحہ یعنی جس جانور کو کھانا حلال ہے، اس جانور کو ذبح، جب تک ذبح شرعی حلال نہ ہو، ذبح شرعی نہ ہو، اس وقت تک وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ لکھ دیتے ہیں حلال پروڈکٹ، حلال خالی بورڈ سے حلال نہیں ہوتا ہے، صرف کہہ دینے سے حلال نہیں ہوتا ہے۔ حلال کے لیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہو، اور اس سنی صحیح العقیدہ کی نگاہ سے وہ اوجھل نہ ہو، تو وہ ذبیحہ حلال ہے، اس ذبیحہ کو کھا سکتے ہیں۔ اور اگر ذبح کرنے والا بد مذہب یعنی کوئی گمراہ ہے، بد مذہب ہے، اہل سنت و جماعت کے عقائد سے خلاف اس کا عقیدہ ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے۔ اگرچہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل جائے تب بھی وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ذبیحہ حلال ہونے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کی شان میں توہین کرے وہ شخص کیسا ہے؟ خاص کر جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کو بھی غور سے سنیے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اب باقی تقریباً سب ہو چکے ہیں۔ ایک آخری سوال ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی صحابیت، صحابی ہونا یہ اور صحابہ اکرام کی تعظیم یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، ان کی تعریف بیان فرمائی، اور ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو صحابہ وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، دیدار کیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ سب کے سب صحابہ ہیں۔ ہر صحابی عدول ہیں، عادل ہیں، یعنی ان پر نہ فسق کا حکم لگایا جا سکتا ہے، نہ کسی گناہ کا حکم لگایا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب عادل ہیں، یعنی وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں، مقرب بنتے ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، میں صرف ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سند دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ بھی حضور تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں جن کی بھی پیروی کرو گے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، یہ عام ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا حضور نے صرف حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ کو پکڑ لو بس کامیاب ہو جاؤ گے، باقی سب کو گالیاں دیتے رہو۔ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا اصحابی، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
تو سارے صحابہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے صحابی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی انکار ہے. سارے علماء اسلام، تمام عوام و خواص، سب کا اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ کو یقین ہے کہ نہیں صحابی ہیں کہ نہیں؟ حق ہے. تو صحابی ہونے کی حیثیت سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ کہنا کہ صرف حضرت مولا علی کو مان لو، باقی کسی کو ضرورت نہیں ہے، باقی کسی کی فضیلت کو نہ مانے، یہ غلط ہے، یہ گھبرائیت ہے. لہذا اگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں پیش فرما دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی ہمارے لیے مقتدا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی ہمارے لیے مقتدا ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہیں گے، صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے. لہذا جو اس سے ہٹا یا تو رافضی ہوگا، جس کو یہاں پر شیعہ کہا جاتا ہے، یا یہاں کی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کھٹمل کیا کیا بولا جاتا ہے، لہذا وہ رافضی ہیں جو گستاخ صحابہ ہیں. اور سنی گستاخ صحابی نہیں ہو سکتا. سنی ہر صحابی کی تعظیم کرنے والا سنی ہے، ہر صحابی کا احترام کرنے والا سنی صحیح عقیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرے، صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعظیم کرے، اولیاء کرام کی بھی تعظیم کرے، وہ سنی صحیح عقیدہ ہے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سب کی تعظیم کا حکم دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف صحابہ کو پکڑ لو، اہل بیت کو چھوڑ دو، یا حضور نے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اولیاء اکرام کا دامن پکڑ لو، باقی صحابہ کو گالی دو، معاذ اللہ رب العالمین. ایسا کہیں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سارے صحابہ کی تعظیم کرو، سارے صحابہ کا احترام کرو. تو آج ایک بہت بڑا فتنہ، یہ رافضیت کا فتنہ جو ہے یہ ہمارے درمیان پھیل رہا ہے. اور یہ رافضیت کا فتنہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایران سے آیا. ایرانی ریال کے ذریعے یہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے. اب اس وقت ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ جو ہے ان سے متاثر ہو کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے معاذ اللہ رب العالمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین اور گستاخی کر رہے ہیں. وہ کان کھول کر کے سن لیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہیں جو صحابی کی شان میں توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یا کسی صحابی کی پیٹھ پیچھے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہیں. تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل میں صحابہ کا احترام ہونا چاہیے. احترام کریں گے نا. اب ان کے قریب نہ جاؤ جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو دور کر دو، اس لیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ صحابہ کا گستاخ ہے. اب یہاں بات آ گئی تو صرف 2 جملے عرض کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین یا گستاخی پر لگے ہوئے ہیں، ابھی آج کل یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزید کا جو بھی معاملہ ہوا میدان کربلا میں، تو یزید کے کرتوت کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو طعن کا نشانہ بنانا یا ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرنا یہ غلط ہے. یزید کا جو معاملہ تھا وہ اس کے اوپر ہے، لہو ما علیہ، یعنی اس پر لعن تان علماء نے کیا، ہم بھی کرتے ہیں، وہ لعن کا مستحق ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہرگز ہرگز کوئی گستاخی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کی شان بلند و بالا ہے. اور ان کے جو معاملات ہوئے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اس کے بارے میں سارے علماء اہل سنت
بالخصوص مشائخ اہل سنت، یہاں تک کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اختلاف ہوا یا جو بھی جنگ ہوئی، اس کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، ورنہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور آج جتنے بھی یہ گمراہ ہو رہے ہیں وہ انہی معاملات کو لے کر کے، ارے ان کی طرف سے جنگ ہوئی، ان کی طرف سے آپس میں لڑائی ہوئی، ان کے آپس میں تلواریں چلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ آئے تھے، اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ ان کا جو کچھ معاملہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عام اعلان فرما دیا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تو ہم کو ان کی شان میں زبان کھولنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ان کے مشاجرات، ان کے اختلافات، ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے حوالے، اللہ بہتر جانے۔ ہمیں تو صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ہر صحابی کا احترام کرنا ہے، ہر صحابی کی تعظیم کرنا ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اور جو بھی گستاخ صحابہ ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دور رکھیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ صلاۃ و سلام کے لیے